نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، ہاں وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو حماقت پہ مبتلا کر لے، یعنی جو بے وقوف ہو وہی دین ابراہیم سے انحراف کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کر لیا تھا، چن لیا تھا، ان کو خاص کر لیا تھا اپنے لیے ان کو دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور قیامت کے دن بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یہود کا چونکہ یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، چھوئے گی بھی تو چند دن، اس کے بعد جنت ہمارے ہی لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت اصل میں یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اعزاز، جو عزت، جو منصب امامت ملا تھا، وہ کسی خاندانی وجاہت کی وجہ سے نہیں ملے تھا، کسی نسل اور نسب کی وجہ سے نہیں تھا۔ چونکہ تم لوگ نسل اور خاندانی وجاہت پہ فخر کر رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری جو عزت اور اعزاز اور منصب ملا تھا، یہ ان کی خوبیوں کی وجہ سے، چند صفات کی وجہ سے ملا تھا۔ اور وہ صفات کیا سی؟ اب آگے اللہ نے فرمایا اِذ قال لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب تیرے رب نے، جب اس کے پروردگار نے اس کو حکم دیا اسلم، اپنے آپ کو حوالے کر دو، مسلمان بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، سرنڈر کر دو، ٹوٹل سبمیشن، اپنے آپ کو حوالے کر لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، اس نے فوراً کہا کہ میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا۔ فرمایا یہ تھی اصل صفت جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے منصب امامت پر فائز کیا تھا، کسی خاندانی منصب کے مقام کی وجہ سے نہیں، کسی خاندانی نسبت کی وجہ سے نہیں تھا، کسی قبیلے کی نسبت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ کہ وہ ایک سچے مسلمان تھے۔ اسلم والی، اسلام والی صفت جو ہے وہ ان کے اندر موجود تھی۔ جو ہی ان کے رب نے ان کو کہا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میرے رب، میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں، اب میری مرضی کوئی نہیں، تو جو چاہے گا، جب چاہے گا، جیسا چاہے گا، جتنا چاہے گا، میں وہی کروں گا۔ یہ ہے اسلام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، رب کو ماننا اور رب کی ماننا، اور رب کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لینا، اور رب کی چاہت کو اپنی زندگی میں اعلیٰ ترین درجے پہ فائز کر دینا، اس کے ماتحت ہو جانا۔ یہ ہے اسلام کا مطالبہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جانا اسلام میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صفتوں میں یہ سب سے نمایاں صفت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا کہ مولا جو تو کہے گا، جو تو چاہے گا، جتنا چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جہاں چاہے گا، مولا میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بات اللہ نے بنی اسرائیل کو یاد دلائی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی نصیحت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی تھی اسی دین کی نصیحت۔ کیا کہا تھا؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ کون سا دین؟ اسلام۔ تمہارے لیے یہودیت، نصرانیت، کوئی اور دین منتخب نہیں کیا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین منتخب کیا ہے۔
اور اب فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان بن کے رہنا ہے، اور یہ کوشش کرنا کہ تم مرو تو مسلمان مرو۔ جب کیسے کرے بندہ مرے گا مسلمان؟ وہ مرے گا جس نے پوری زندگی اس جہد کے اندر لگائی ہوگی، اس کوشش کے اندر لگائی ہوگی کہ وہ مسلمان بن کر رہے۔ اگر اس کی زندگی اس کوشش میں صرف ہوئی ہوگی تو پھر اللہ انشاءاللہ اس کو اسلام ہی پر موت دیں گے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ یہ اس بات کی کوشش، یہ ایک مسلسل ایفرٹ ہے، سٹرگل ہے، کوشش ہے، اور جو یہ کوشش کرتا رہے گا یہ انعام اسی کے لیے ہوگا کہ اس کی موت بھی مسلمانوں والی آئے گی۔ دنیا کے اندر ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہو یہ بڑا آسان ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا نام اصل میں آخرت میں مسلمانوں کی فہرست کے اندر ہو، اور وہ نام سے نہیں ہوگا، کام سے ہوگا۔ جب ہمارے اندر کچھ مسلمانوں والے کام ہوں گے، مسلمانوں کی صفات ہوگی، مسلمانی کچھ صفات کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ عقائد کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو ہے اس میں ایک بیہیویئر ہے، کردار ہے، اخلاق ہے، صفات ہے، خوبیاں ہیں، وہ کام ہیں، تو پھر انسان اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکتا ہے اور اللہ کے رجسٹر میں مسلمان اس کا نام بن کے رہ سکتا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اور پھر اس کے بعد ان کو یاد دلایا بنی اسرائیل کو کہ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب ان کو موت آئی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، تو سب نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے۔ کون سا معبود؟ الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، وہ معبود جو ابراہیم کا الہ ہے، اسماعیل کا الہ ہے، و اسحاق، اور اسحاق کا معبود ہے، الہ واحدہ، وہی ایک معبود، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تو اللہ یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے یہ وعدہ لیا، ان کو یاد دلایا کہ میرے بچوں بتاؤ تو صحیح، تم ہمارے بعد تم یہ چھوڑ تو نہیں دو گے توحید کا راستہ؟ تو سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ نہیں، ہم ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ کسی درجے کے اندر بھی شرک جو ہے، چونکہ بنی اسرائیل کے اندر شرک آ چکا تھا، تو اللہ نے فرمایا تو یہ تمہارے آباء و اجداد کا وتیرہ تو یہ تھا، تمہارے آباء و اجداد کا مذہب تو یہ تھا، تمہارے آباء و اجداد کا مسلک تو یہ تھا کہ جن کے نام سے تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، جس پہ فخر کرتے ہو، ان کو تو فخر توحید پہ تھا، اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم نے شرک کو پکڑ لیا۔ وہ سارے بغیر کسی، یعنی وہ ہمارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بچے، وہ سارے اس بات پہ پابند تھے، وعدہ کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابراہیم کے معبود جو ہیں، اسماعیل کے جو معبود ہیں، اسحاق کے جو معبود ہیں، جو اکیلے تنہا واحد الہ ہیں، ہم اسی کی بندگی کریں گے، کسی اور کو نہیں پوجیں گے۔ تو تم نے ان کے راستے کو چھوڑ کر ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام یہ تمہارے آباء و اجداد ہیں، اور ایک طرف تم ان کے راستے کو چھوڑ کے شرک کو اختیار کر رہے ہو، تو تم کو چاہیے کہ اپنی اس روش پر غور کرو اور واپس لوٹ آؤ۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، یہ ایک قوم تھی، امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارا ہے جو تم نے کیا، یعنی جو تم کمائی کرو گے وہ تم بھگتو گے، اور جو انہوں نے کمائی کی وہ اس کا سامنا کریں گے۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ کیا کرتے تھے یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم اس طرح تم کیا کرتے ہو یہ کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تمہارا سوال
تمہیں اپنا حساب خود دینا ہے، وہ اپنا حساب خود دیں گے، کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے، سب اپنے اپنے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ یہ تم ان کے آباء و اجداد کے نام لے کر آخرت کے اندر تم چھوٹ نہیں سکتے۔ آخرت کے اندر تم نے اپنے ہی عملوں سے، اپنے ہی اعمال نامے سے چھوٹنا ہے، اس لیے ان کے نام جپنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے ان والے، کیونکہ وہ تو ایک امت تھی، وہ گزر چکی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھو کہ تلک امتن قد خلت، وہ ایک امت تھی، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک قوم تھی، وہ گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، اس سے تمہارے بعد آنے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، تم سب کو اپنا حساب دینا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں اور قانون ہیں قرآن مجید کے جو کئی مقامات پر بیان ہوا کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی یاد دہانی کروائی گئی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں، تم نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی روش پر غور کر کے واپس لوٹ آؤ۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔